السلام علیکم ویورز۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو کہانی ہم نے کل شروع کی تھی، انشاءاللہ آج اسے کوشش کریں گے کہ آپ کو کہانی کو اچھے طریقے سے سنایا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا اگر بنظر غائز مطالعہ کیا جائے تو حسب ذیل حقائق واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اول، قوموں کی رشد و ہدایت کے متعلق یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت منہ موڑ کر انکار کرے، جب قوم جو ہے وہ نبی کی دعوت کو منہ موڑ کر انکار کرے اور نفی پر اصرار کرے اور ظلم پیشی اور ظلم شعاری کو اپنا شعار بنا لے اور نبی مایوس ہو کر ان کو عذاب کی اطلاع دے، تو امت کے لیے صرف دو راہیں ہیں، دو راہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یا تو وہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ ہو جائے، یا پھر عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد اور عذاب سے قبل ایمان نہ لانے پر اور عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود، یہ سب وہ امتیں اور قومیں ہیں جن پر جو کہ اپنے زمانے کی عظیم الشان تمدن، تہذیب، بلند اور اعلیٰ قومیں تصور کی جاتی تھی، اور ان کی جو قہرمانہ طاقت، قوت اور اللہ کے سامنے ڈٹ جانا، یہ پھر عذاب الہی کا موجب بنتی ہیں۔ اور کیا ہوا کہ بیک وقت فنا ہوئی، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں جانتا، اور تاریخ سے مطالعے سے آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ وہ قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہا ہے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلا ہے، مورخین و مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام گو اسرائیلی نبی تھے، لیکن انہیں نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ اور دوستو، نینوا شہر اس وقت اشوری عرب آباد تھے، جن کا مرکزی شہر نینوا تھا، اور موجودہ شہر موصل بھی اسی عملداری میں شامل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اشوری قوم کون تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ قوم جو تھی، یہ قوم عاشور یا عاشوریوں کا تعلق عرب سے ہے، اور مورخین انہیں سامی گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ قدیم دور میں زمانہ قبل مسیح کے دوران عربوں کے مختلف قبائل صحرائے عرب میں اٹھ کر شمال کی طرف آباد ہو گئے، زمینوں میں جا بسے، اور وہاں انہوں نے ایسی شاندار ترقی کی کہ اپنی سلطنتیں قائم کر لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی، اور ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، پس حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کرو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اعلان فرما دیا، تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں
تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پہ عذاب آئے گا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی کے آثار بھی نمودار ہو گئے، اور ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں اس شہر کے لوگوں کے سر پہ منڈلانے لگے، اور فضائے آسمانی سے نیچے کی طرف آنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں۔ بہت تلاش کیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ مل سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف اسلام ہو جائیں اور پچھلے اپنے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے۔ ان کے بوڑھے، بچے اور جوان، عورتیں اور تمام لوگ اور جانور لے کے وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اللہ سے عجز و انکساری کرنے لگے اور اس میدان میں توبہ کرنے لگے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو بکا کا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، سبحان اللہ، اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ دن عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے باہر نکلے تو اس انتظار میں باہر پڑاؤ کیا اور یہ سوچا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور ان کے توبہ استغفار کا حال حضرت کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے، اور میں نے تو اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اور اس قوم میں تو یہ ایک عام قانون تھا کہ اگر کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوستو سوچو کہ آج ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس زمانے میں وہ جو قوم اتنی زیادہ تعلیم سے ناواقف تھی تو ان کا ایک اپنا قانون تھا کہ جھوٹ کی سزا انہوں نے کیا رکھی تھی؟ سزائے موت۔ دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا تو وہ پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل گئے اور یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو کرایہ پیش کیا، انہوں نے انہیں پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب بیچ دریا یا سمندر کے پہنچ گئی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کر دی، ہماری اس کشتی کو اللہ کی جانب سے یہ شان حاصل ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو کشتی خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پہ مصیبت آ جائے گی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے، حضرت میں وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک گناہ گار قرار دیا، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے اس کو ایک گناہ قرار دیا تھا۔ لیکن دوستو، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن ربی نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو۔ کشتی والے چونکہ ان کی
جو حالت تھی اسے دیکھ کر کسی بھی طور انہیں دریا میں ڈالنے کو تیار نہ تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں قرآن اندازی کی، اور اتفاق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اس قرآن اندازی میں بار بار نام نکل آیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ 3 بار جو ہے قرآن اندازی ہوئی، اور دوسری اسلامی کتب میں بھی اور توریت میں بھی اس سلسلے میں مضمون بیان ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معیشت کہا جائے، معصیت کہا جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، اور ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو صرف نگلنا ہے، کوئی تکلیف نہیں دینی، یہ آپ کی غذا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا ہے۔ بہرحال دوستوں، مختلف روایات ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کئی جگہ پر یہ ذکر ہے کہ 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی علماء نے اس کو 7 دن اور 5 دن اور 3 دن بھی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے۔ بہرحال اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنے عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے۔ اور بہت مشہور بات ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ورد کو آپ نے زیادہ فرمایا ہے، اور اس کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ ڈال دیا گیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی، اس کے اندر کے تیزاب، ان کے بدن پہ کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، ایک آرام بن گیا۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت مندی کے بعد انہیں دوبارہ اس قوم میں بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو عزت اور جو دعام حاصل ہوا، اور اس سے جو فضیلت حاصل ہوئی اس واقعے سے، وہ بھی ایک سمجھنے کا سلسلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جس کو معافی دی گئی، اور میرا خیال ہے 50 سال یا 40 سال کے بعد یہ قوم دوبارہ پھر گمراہی کی طرف لوٹ گئی۔ حالانکہ ان کے لیے بنی اسرائیل میں اور بھی پیغمبر کو نامزد کیا گیا جنہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ سدھر جائیں، لیکن نینوا کے رہنے والے یہ لوگ، جتنے لوگ سدھر گئے اور جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ تو ایمان پہ رہے، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور دوبارہ وہ اس یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے بت پرستی کے راستے پر چل پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس سلسلے میں، چونکہ میں چاہتا تو اس کو بہت لمبی بھی ہو سکتی تھی، اور کہانی میں چونکہ
آج کل جس طرح ہمارے پاس انٹرسٹ کا فقدان ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہم کتابوں سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک طریقہ ہم نے شروع کیا کہ اس کو میں نے آپ کے لیے سمرائز فارم میں جو ہے اس کہانی کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، اور کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ اس کہانی کو میں تھوڑا مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ پسند آنے پہ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت شکریہ۔